الحق من ربك فلا تكونن من الممترین۔ یہ جو تحویل قبلہ ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے۔ قبلے کی تبدیلی کا بیان چل رہا ہے، تو اسی کے متعلق فرمایا الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، تمہارے رب کی طرف سے برحق ہے تو تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا۔ پچھلے چند روز سے تحویل قبلہ کا بیان اور تفسیر چل رہی ہے۔ اب اس آیہ مبارکہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن مراد اس سے آپ کی امت ہے، کیونکہ اس آیت میں شک کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، شک کرنے سے منع کیا گیا ہے تحویل قبلہ کے متعلق۔ یعنی اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم ان دلائل پر غور کرو، اور چونکہ یہ جو شک والی بات کہی گئی ہے خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ آپ کیوں شک کریں گے؟ آپ کے اوپر تو قرآن نازل ہو رہا ہے، وحی نازل ہو رہی ہے، آپ تو سب جانتے ہی ہیں جو چیز بھی جیسی ہے۔ تو مراد اس سے آپ کی امت ہے، آپ کی امت کو کہا جا رہا ہے، یعنی کہ ان دلائل پر غور کرو تاکہ تمہارے دل میں کوئی شک پیدا نہ ہو۔ کون سے دلائل؟ جو کل ہم نے تفصیل سے بیان کیے تھے پچھلی ایک آیت کی ضمن میں۔ مثلا وہ دلائل یہ تھے کہ مشرق اور مغرب اللہ ہی کی ہیں، اللہ تعالیٰ کسی خاص سمت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مشرق میں ہے یا اللہ تعالیٰ مغرب میں ہے یا اللہ تعالیٰ شمال میں ہے یا اللہ جنوب میں ہے۔ نہ، وہ کسی خاص سمت کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، اس لیے آپ جس طرف بھی منہ کر کے سجدہ کریں گی وہ سجدہ خدا کو ہی ہے۔ آپ جدھر بھی منہ کریں گے وہ سجدہ خدا کو ہی ہے۔ ہاں، یہ علیحدہ بات ہے کہ اس نے جو ہم نے اس کی حکمتیں پیچھے اسی تحویل قبلہ کی ٹرانسلیشن کے اندر پڑھی کہ اس میں جو حکمتیں کیا ہیں تاکہ مسلمانوں کا مرکز اور محور ایک نقطے کی طرف ان کی توجہ اور کنسنٹریشن ہو جائے جو ان سی ہے۔ تو تم جس طرف بھی سجدہ کرو گے وہ اصل میں خدا ہی کو سجدہ ہوگا، وہ اللہ ہی کو سجدہ ہے۔ تو اس نے کعبے کو اس لیے قبلہ بنایا، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ تم یہ سوچو کہ وہ تمہارے نبی کے باپ جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ اور تمہارے نبی کا مولد ہے، کہ تمہارے اپنے نبی کریم، تمہارے اپنے نبی کی جائے پیدائش جو ہے وہ یہی مقام ہے، اور پھر ان کے جد امجد ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کا یہ قبلہ ہے جو ان سے ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار دلائل پچھلی آیات کے اندر بھی بیان ہوئے کہ تم ان دلائل کے اوپر غور کرو، تو اس لیے شک میں نہ پڑنا۔ تو بظاہر آیت پڑھنے سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، جبکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
کو نہیں کہا جا رہا، خطاب آپ سے کیا جا رہا ہے مگر بات کسی اور کی جا رہی ہے، آپ کی امت کے متعلق کہا جا رہا ہے. آپ کی امت اس سے مراد ہے کہ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ تحویل قبلہ تمہاری رب کی طرف سے برحق ہے، برحق ہے، جس کی تفصیل پچھلے چند دنوں کے اندر بہت تفصیل سے اس کا بیان، اس کا ذکر ہوا. تو اے مخاطب، فلا تکونن من الممترین، تم شک کرنے والوں میں سے ہرگز نہ ہونا. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، جی، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ نماز میں منہ کرتا ہے. جو بندہ بھی نماز پڑھتا ہے، اگر وہ شمال میں پڑھتا ہے تو اس کی ایک سمت ہے، اگر وہ مغرب میں پڑھتا ہے تو اس کی ایک سمت ہے. جی، وہ نارتھ میں، ساؤتھ میں، ایسٹ میں ہے یا ویسٹ میں ہے، وہ جدھر بھی ہو، اس کی ایک سمت ہے اس نماز پڑھنے والے کی. ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ نماز میں منہ کرتا ہے. اب اس جگہ کے اوپر اس آیت کی انٹرپریٹیشن میں اس کے دو معنی لیے گئے ہیں کہ ایک تو یہ، ہر علاقے کے مسلمانوں کے لیے کعبہ کی ایک سمت ہے. یعنی لاہور والوں کی وہ سمت نہیں ہے جو کراچی والوں کی ہوگی، پاکستان والوں کی وہ سمت نہیں جو انڈیا والوں کی ہوگی، افریقہ والوں کی وہ سمت نہیں جو امریکہ والوں کی ہوگی. یعنی ایک معنی تو اس سے یہ ہے کہ ہر علاقے، ہر جگہ، ہر علاقے کا جو مسلمان ہے، ان کے کعبے کی جہت اور سمت ایک مختلف ہے، مختلف ہے. ان کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتی ہیں، جس کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتی ہیں. مثلا بعض علاقوں کے مسلمانوں کی شمال کی طرف کعبہ ہے، بعض علاقے اس میں ہیں جس میں مسلمانوں کے لیے ساؤتھ میں کعبہ ہے، بعض علاقے دنیا میں ایسے ہیں جہاں مسلمان ایسٹ کی طرف اور بعض میں ویسٹ کی طرف وہ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. ہر علاقے کی ڈائریکشن چینج ہو جاتی ہے، ہر علاقے کی چینج ہو جاتی ہے. تو بعض علاقے والوں کے لیے مختلف سمت ہے اور بعض علاقے والوں کے لیے مختلف سمت ہے. ایک علاقے کی سمت جنسیت دوسرے علاقے کی سمت سے نہیں ملتی ہے. تو اس کو اس آیہ کریمہ میں فرمایا گیا کہ ہر علاقے کے مسلمانوں کے لیے کعبے کی ایک سمت ہے، کعبے کی ایک سمت ہے. وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ کرتا ہے. دوسرے معنی اس آیت کے ایک یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اصحاب شریعت اور رسولوں میں سے ہر رسول کا اور ہر صاحب شریعت کا ایک الگ الگ قبلہ ہے، ایک الگ الگ قبلہ ہے جس کی طرف وہ منہ کرتے ہیں. مقربین کا جو قبلہ ہے وہ عرش ہے، روحانیوں کا قبلہ جون سا ہے وہ کرسی ہے، بعض کا قبلہ بیت المعمور ہے. انبیاء سابقین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو نبی گزرے، ان کا قبلہ ایک وقت مقررہ تک بیت المقدس ہے، اور پھر شروع میں قبلہ بیت اللہ شریف ہے، اور اب پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ بیت اللہ شریف ہے، کعبہ شریف ہے. اچھا، علامہ آلوسی لکھتے ہیں کہ کعبہ آپ کے جسم کا قبلہ ہے.
اور آپ کی روح کا قبلہ میری ذات ہے۔ علامہ آلوسی وہ لکھتے ہیں، صاحب روح المعانی علامہ سید محمود آلوسی بغدادی حنفی، وہ لکھتے ہیں کہ آپ کے جسم کا کعبہ جو ہے، کعبہ شریف، یہ جو آپ بیت اللہ دیکھتے ہیں، یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم مبارک کا قبلہ ہے، اور آپ کی جو روح کا قبلہ ہے وہ اس کی ذات ہے، اور اس کا جو قبلہ ہے وہ آپ ہے، وہ آپ ہے۔ اچھا، اب یہاں وہ لکھتے ہیں کہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ کی روح کا قبلہ اللہ کی ذات ہو، تو چلیں یہ تو سوچا جا سکتا ہے، یہ تو سوچا جا سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قبلہ آپ کی ذات ہو، یہ کیسے متصور ہوگا؟ اس کو کیسے آپ سوچیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا قبلہ آپ کی ذات ہو؟ یہ کیسے آپ، وہ تو سوچا جا، یہ پھر اس کا کیا، اس کی کیا انٹرپریٹیشن ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبلے سے مراد عبادت نہیں ہے، اس بات کو سمجھیں، قبلے سے مراد عبادت نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد توجہ یا ایک مرکز ہے، توجہ یا مرکز ہے، یعنی آپ کی توجہ اگر اللہ کی طرف رہتی ہے تو اللہ کی خاص توجہ آپ کی طرف رہتی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تو اس لیے ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ نماز میں منہ کرتا ہے۔ تو ان چیزوں میں تم کیا پڑھتے ہو؟ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلو، نیکیوں کے کام میں دوسروں سے آگے نکلو۔ یہ جو پیچھے ساری بحث چل رہی ہے، اس بحث میں مت جاؤ کہ یہ قبلہ تو یہ فلاں نبی کا تھا، یہ قبلہ فلاں نبی کا تھا، نہ، اس بحث میں نہ جاؤ، نیکیوں کے کام میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اس میں آگے چلو جی۔ فاستبقوا الخیرات، سو تم نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلو۔ اچھا، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں وہ جن خیالات کو تم سوچے سمجھے بیٹھے ہو ان کی طرف نہ جاؤ، بلکہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں تم دوسروں سے آگے نکلو۔ اس کی ایک انٹرپریٹیشن یہ بھی کی جا سکتی ہے، نیکیوں کے کاموں میں آگے نکلنے کی کوشش کرو، جن خیالوں میں تم ہو ان کو چھوڑو، بس جدھر اس نے حکم دے دیا ادھر منہ کر لو، اور اہل محبت، اہل ادب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام، انہوں نے سوچا بھی نہیں، جو قیام میں تھا قیام میں، جو رکوع میں تھا رکوع میں، اس نے فوراً منہ پھیر دیا اس قبلے کی طرف جس طرف حکم دیا گیا تھا۔ نیکیوں کے کاموں میں آگے بڑھو، کیونکہ فوراً اس کا حکم آ رہا ہے کہ نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں دوسروں سے آگے نکلو۔ تو ایک اس کی انٹرپریٹیشن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک تو ہے کہ ہر طرح کی نیکی کے کام میں دوسروں سے آگے بڑھو، اور دوسری انٹرپریٹیشن اس کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے دیر نہ کرو، فوراً کعبے کی طرف منہ کر لو، فوراً کعبے کی طرف منہ کر لو، دوسروں سے پہلے کعبے کی طرف منہ کر لو، اس نیکی کے کام میں تم آگے بڑھ جاؤ۔ کس سوچ میں ہو؟ فوراً آگے بڑھ جاؤ، دوسروں سے آگے نکلو ہر نیکی میں۔ اب نیکی کا جو کام ہو اس کو جلدی سے کرو، سوچ میں نہ پڑو،
اچھا، اب یہاں سے ہوا کیا کہ جو فقہائے شافعیہ ہیں، شافعیہ مذہب کے جو فقہاء ہیں، انہوں نے کہا کہ اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز کو اول وقت میں پڑھنا مستحب ہے، کہ نیکی کے کام کو فوراً کر ڈالو۔ تو جب ظہر کا وقت شروع ہو گیا، اگر 12 بجے شروع ہوا تو 1 بجے کا کیوں انتظار کرتی ہو؟ 2 بجے کا کیوں کرتی ہو؟ 3 بجے کا کیوں کرتی ہو؟ عصر کا وقت تو 4 بجے شروع ہونا ہے، 3:30 بجے کا کیوں کرتی ہو؟ 3:45 بجے کا کیوں کرتی ہو؟ عصر سے 15-20 منٹ پہلے اٹھ کر یا آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر ظہر کی نماز پڑھ لے ہو، ایسا کیوں کر رہی ہو؟ نہیں، انہوں نے اس آیت سے، فقہائے شافعیہ نے یہ مسئلہ نکالا۔ انہوں نے کہا کہ حکم دیا گیا کہ نیکی کے کام میں آگے بڑھو، نیکی کا کام جلدی سے کر ڈالو، بھلے ہی اشارہ قبلے کی طرف ہے یا ہر طرح کی نیکی کی طرف ہے۔ اور ذکر قبلے کا اور ہے کہ سوچتے کیوں، فوراً جدھر کا حکم ہو فوراً دوسروں سے پہلے ادھر کے اس کو قبلہ بنا لو، ادھر اپنا منہ کر لو۔ تو اب وہ کہتی ہیں کہ اس آیت سے یہ ثابت یہ ہوا کہ نیکی کا کام فوراً کر ڈالو۔ تو فجر کا وقت آج تھا 5:20 پر، فوراً نماز پڑھ لو 5:20 پر۔ ظہر کا وقت شروع ہوا 12 بجے، فوراً 12 بجے نماز پڑھ لو، فوراً 12 بجے۔ عصر کا وقت ہوا 4:10 پر، فوراً 4:10 پر۔ ظہر کا وقت، عشاء کا وقت شروع ہوا 7:10 پر، 7:06 پر، 7:06 پر فوراً نماز پڑھ لو۔ 8 بجے کا کیوں انتظار کرتی ہو؟ عشاء کا وقت تو صبح 5:10 تک ہے، 9 بجے کا کیوں انتظار کرتی ہو؟ 10 بجے کا کیوں انتظار کرتی ہو؟ 11 بجے کا کیوں انتظار کرتی ہو؟ 12 بجے کا کیوں انتظار کرتی ہو؟ 1 2 3 4 کا کیوں انتظار؟ فوراً جیسے عشاء کا وقت ہوا فوراً عشاء کی نماز پڑھو۔ یہ فقہائے شافعیہ نے اس سے ایک مسئلہ نکال لیا جی، انہوں نے۔ مگر امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے مذہب کے اعتبار سے انہوں نے اس آیت کی جو کلیریفیکیشن یا جسٹیفیکیشن دی وہ یہ ہے، انہوں نے کہا کہ اس کی توجیہ یہ ہوگی کہ ہر نماز کو، اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو فوراً ہی جیسے ہی نماز کا وقت ہوا تو فوراً ہی اس کام کو کر ڈالو، جیسے فقہائے شافعیہ نے کہا۔ ان کا نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کا جو مستحب وقت ہے اس میں پڑھنے میں جلدی کرو۔ ہر نماز کے پڑھنے میں اس کا جو مستحب وقت ہے، جو بہترین وقت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اس میں پڑھنے میں جلدی کرو، نہ کہ اس نیکی کا وقت جیسے ہی شروع ہو جائے تو فوراً ہی اس کو پڑھ ڈالو، نماز کے حوالے سے فوراً ہی اس کو پڑھ ڈالو۔ نہیں، جو اس نیکی کا جو مستحب وقت ہے اس کو اس کے اندر کرو، اس وقت کے اندر کرنے میں جلدی کرو، یہ مطلب ہے، نہ کہ جیسے ہی وقت شروع ہو جائے اس میں فوراً جلدی کر دو۔ نہیں، مثلا اس کی مثال آگے آئے گی، میں چلیں آگے ہی آپ کو بتاتا ہوں۔ اب فجر کی نماز کا مستحب وقت ہے جب طلوع فجر کے بعد سفیدی ہو جائے، سفیدی ہو جائے یعنی اندھیرا ہٹ جائے، سفیدی ہو جائے، یہ مستحب وقت ہے۔ تو اس مستحب وقت میں نماز پڑھنے میں جلدی کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے، یہ نہیں کہ فوراً اندھیرے میں نماز پڑھ لو، وقت شروع ہوا تو فوراً ہی پڑھ کے فارغ ہو گئے۔ ظہر کی نماز کا وقت شروع ہوا 12 بجے،
فار ایگزامپل، مگر ظہر کی نماز کو گرمیوں میں ٹھنڈا کر کے پڑھو، جیسے کہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے. تو ظہر کو تھوڑا لیٹ کر کے پڑھنا، اس میں جلدی کرو، نہ کہ جیسے وقت شروع ہوا ہے کہ اسی میں پڑھ کے فارغ ہو جاؤ. انہوں نے کہا اس کے معنی یہ نہیں ہے جلدی کرنے کے، کہ جیسے ہی وقت شروع ہوا تو آپ فوراً اس نماز کو پڑھ لو. امام شافعی فرماتے ہیں کہ عشاء کی نماز جیسی اس کا وقت شروع ہوا فوراً پڑھ لو، فارغ ہو جاؤ اس سے. امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہیں، جو اس کا مستحب وقت ہے اس میں جلدی کرو، نہ کہ وقت کو تم کنسیڈر کرو یا وقت کو فوکس کرو. فوکس یا کانسنٹریٹ اس کے مستحب کو کرنا ہے کہ اس مستحب وقت کون سا ہے، اس کو پڑھنے کا کون سا ہے. جی تو مغرب کی نماز کو غروب آفتاب کے فوراً بعد جلدی پڑھنا، عشاء کی نماز کو ایک تہائی رات لیٹ کر کے پڑھنا، یہ مستحب ہے. جی اب فجر کے مستحب وقت کی دلیل مثلا ایک حدیث سے امام ترمذی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سفیدی پھیلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھو. سفیدی پھیلنے کے بعد فجر کی نماز پڑھو، اس میں زیادہ اجر ہے، اس میں زیادہ اجر ہے. اسی طرح گرمیوں میں ظہر کی نماز کو ٹھنڈا کرنے پر یہ دلیل ہے کہ امام ترمذی روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی شدید ہو تو نماز کو ٹھنڈا کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کے بھڑکنے سے ہوتی ہے. جب گرمی شدید ہو، فل گرمی ہو، تو یہ نہیں کہ جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوا فوراً نماز پڑھ لی، نہیں، اس کو ٹھنڈا کر کے نماز کو پڑھو. اسی طرح امام بخاری فرماتے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن ظہر کی اذان دینے لگا تو آپ نے فرمایا ٹھنڈا کرو، ٹھنڈا کرو، ٹھنڈا کرو، گرمی کی شدت جہنم کے بھڑکنے سے ہوتی ہے، سو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو. جی اس طریقے سے. اسی طرح عصر کا جو مستحب وقت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امام مسلم نے روایت کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے کہ وہ سورج کو دیکھتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب سورج شیطان کے دو سینگوں کے درمیان آتا ہے تو وہ جلدی سے کھڑے ہو کر 4 ٹھونگے مار لیتا ہے اور اللہ کا بڑا ذکر کرتا ہے کہ میں نے عصر کی نماز پڑھ لی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جی تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عصر کی نماز جو ہے یہ سورج کے زرد ہونے سے پہلے پڑھ لینی چاہیے. مغرب کی نماز میں جب 20 منٹ رہ جائیں تو اس سے پہلے یہ نماز پڑھ لینی چاہیے. جی حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت مغرب کی نماز کو ستاروں کے نکلنے تک مؤخر نہیں کرے گی وہ خیر پر رہے گی یا نیکی پر رہے گی. یعنی مغرب کی نماز اس سے پہلے کہ ستارے نظر آنے شروع ہو جائیں، گو کہ مغرب کا وقت کب تک ہے؟ عشاء کا وقت شروع ہونے سے پہلے. مگر آپ نے اس کا انتظار نہیں کرنا، اس کا مستحب وقت آپ نے دیکھنا ہے، اور وہ ہے فوراً مغرب کا. فوراً آپ نماز پڑھ لیجیے. جی اسی طرح عشاء کا مستحب وقت کون سا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر دشوار نہ ہوتا تو میں اس کو یہ حکم دیتا کہ وہ عشاء کی نماز کو تہائی یا نصف رات گزرنے کے بعد پڑھے. آدھی رات کم از کم، مثلاً آج کل عشاء کا وقت 7:06 سے لے کر 5:20 تک ہے صبح.
کتنا ہو گیا آدھا وقت 12، یعنی اگر میری امت پر مشکل نہ ہوتا تو میں حکم دیتا کہ رات 12-1 بجے کے بعد عشاء کی نماز پڑھو، کم و بیش تہائی یا نصف رات کو لیٹ کر کے۔ وہ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تم جہاں کہیں بھی ہوگی اللہ تم سب کو لے آئے گا، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب چونکہ پیچھے ذکر ہو رہا ہے قبلے کا، قبلے کی سمت کا، نماز کی حالت کا، تو یہ آیت یا تو خاص نمازیوں کے متعلق ہے کہ تم سب کو لے آئے گا، یعنی تم کعبے کی شمال میں ہو یا جنوب میں ہو یا کسی بھی سمت میں ہو، مغرب میں ہو، جی مختلف جہتوں میں، مختلف علاقوں میں ہو، جہاں سے بھی کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو گے، اللہ تمہاری ان نمازوں کو عین کعبے کی طرف نماز قرار دے گا۔ اس کی مرضی ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یا پھر اس آیت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ تمام لوگوں کے متعلق کہ موت کے بعد تمہارے بدن کے اجزاء خاک میں مل کر ہواؤں اور آندھیوں سے اور دیگر قدرتی آفات سے بکھر کر کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ان اجزاء کو قیامت والے دن ایک جگہ پر لے آئے گا اور جمع کر دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔